This is episode 191 of the Jin Cast series. This is a special episode. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کافی لمبے گیپ کے بعد میں واپس آیا ہوں اور آپ لوگوں کی ویسے ہی واپس آیا ہوں. شاید میں نہ بناتا برنٹ آؤٹ تھا کافی چیزیں کافی اپ اینڈ ڈاؤن تھیں. حالات دنیا کے آپ کو پتہ ہیں کیا چل رہے ہیں. کافی مشکلات ہوتی جا رہی ہیں, آنا جانا یہ وہ. ای میلز بھی آنا بند ہو گئیں. اوبویسلی جب کچھ نیا آ نہیں رہا تو لوگوں نے ای میلز بھی کرنا بند کر دیں کہ بھائی یہ تو چینل ڈیڈ ہے, یہ چینل بڑھ نہیں رہا, وٹ ایور. تو کافی کچھ ہوا. بہرحال یہ کچھ سلسلہ جو ہے نا, یہ میرے کچھ خون میں آ چکے ہیں اور زیادہ عرصہ مجھ سے دور نہیں رہا گیا. آپ نے دیکھی ہوگی سی او سی کیبنٹ آف کیوریوسٹیز کی یو اے ای کے اوپر میں نے ایک ویڈیو ڈالی جس میں ان کی 12 کہانیاں ان کے کلچر سے ریلیٹڈ میں نے ڈالی, ریسرچ کی, نکالی اور لنکس کے ساتھ ویریفائی کی کہ بھائی یہ ایکچولی ہیں, اور وہ ڈال دی. آپ کے سامنے ہی ہے کیونکہ اسٹوڈیو میرا فارغ ہونے کے بعد یہ پہلی ویڈیو میں نے سی او سی کی بنائی تھی. اس میں ایشوز ہیں اوبویسلی, ساؤنڈ ڈیزائن وغیرہ وغیرہ, لیکن آئی ایم سلولی گیٹنگ بیک ٹو دیٹ. اور ایونچولی ہم واپس جہاں جو چھوڑا وہاں واپس آ جائیں گے. خیر, گیٹنگ ڈاؤن ٹو بزنس, اینڈ بفور آئی گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں, وہ کتابیں لکھتی ہیں اسی سٹوریز پہ, سپر نیچرل وغیرہ. ان کا نام عائشہ مظفر ہے اور اچھی لکھتی ہیں. جنرلی شارٹ سٹوریز ہوتی ہیں جو کہ آپ چائے کے اوپر یا کسی گیدرنگ میں سنا سکتے ہیں, مزیدار, چھوٹی موٹی, چٹپٹی سی. انہوں نے ایک کتاب لکھی, وہ کتاب ہے دا ہانٹنگ آف ڈاکٹر رحیم الدین شمسی اینڈ ادر انسیٹلنگ ٹیلز. یہ ایک چینج ہے, اور میں اتنے ریویوز کرتا نہیں ہوں کیونکہ ریویوز میں ایک تو آپ کے سامنے یہ میری کوئی اسپانسرڈ پوسٹ ہوتی نہیں ہے, تو جو میں پڑھ کے میں سمجھتا ہوں نا, میں وہی بتاتا ہوں. تو اور کیونکہ میں پڑھائی میں بڑا سلو ہوں, تو اس طرح کی کتابیں پڑھنے کے لیے یا کوئی بھی کتاب پڑھنے کے لیے مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. میں روز بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا, تو ٹائم لگتا ہے. ان نے بھیجی مجھے بہت پہلے تھی, میں نے اب جو ہے پڑھ پڑھا کے فارغ ہونے کے بعد یہ اب اس پہ میں بات کر رہا ہوں. تو بہرحال عائشہ کی جو یہ بک ہے, اس کا پہلے تو میں ایک چیز بتا دوں کہ یہ شارٹ سٹوریز چٹپٹی ایک ینگر آڈینس کے حساب سے 14+ 15+ ایج گروپ کے حساب سے لکھی جاتی تھی. یہ جو ہے نا, دس از آل دو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان کو شاید اس لیے مزہ نہیں آیا کیونکہ اس میں ایک کیریکٹر بلڈنگ ہے, اس میں ورلڈ بلڈنگ ہے. جنرلی بہت ساری سٹوریز ہوتی تھیں ابو جن میں کوئی 15 20 30 کہانیاں ایک ساتھ تھیں, چھوٹی 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 چھوٹی. یہ اس میں صرف 3 ہیں. 3 کے اندر تینوں کی ورلڈ بلڈنگ ہوئی ہے, ایک تصویر کھینچی گئی ہے, ایک بیک گراؤنڈ ڈالا گیا ہے, کیریکٹر ڈالا گیا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے. آپ زوم کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی جیتا جاگتا آدمی عورت ہوگی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس طرح کی کیریکٹر بلڈنگ ہے. سائٹس اینڈ ساؤنڈز, فوڈ, کھانا, کھانے کا ٹیسٹ, یہ ساری چیزیں اس ڈیٹیل میں, یہ ان کے خاصہ ہے. ویسے یہ تصویر ایسی کھینچتی ہیں اس سٹوریز میں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ادھر ہیں, کیونکہ فوڈ کو یوز کر کے, اس طرح کی چیزوں کو یوز کر کے یہ ورلڈ بلڈنگ کرتی ہیں. تو اس کے اندر ایک تفصیل سے کام ہو رہا ہے, یعنی یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک رائٹ آف پیسیج ہے, یہ ایک ایلیویشن آف اسٹوری ٹیلنگ ہے, جس کے اندر اب آپ کو باقاعدہ فیل ہو رہا ہے کہ ایک یونیورس بلڈ ہو رہا ہے, جس کے اندر ایک تصویر کھینچ رہی ہے, جس کے اندر کی سٹوری یہ آ رہی ہے.
3 کہانیاں ہیں اس بک میں کافی ڈیٹیل میں. پہلی ہے کہانی ڈاکٹر رحیم الدین شمسی کی. دوسری کہانی جو ہے ان خاتون کا نام میں بھول گیا ہوں، اور کیونکہ ٹائٹل پہ نام رحیم الدین شمسی ہے تو اس لیے. تو دوسری جو ہے کہانی فائنڈنگ فراز ہے، اور تیسری کہانی جو ہے پوزیشن آف بریرہ خرم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں جو ہے نا ایک بڑے کیئرفلی اور بڑے کلیورلی کہہ لیں ایک سٹوری بتا رہے ہیں. پہلی سٹوری سمجھ لے ایک لیبلڈ آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندے کی لیبل آپ نے کر دی. وہ کچھ بھی ہو آپ نے اس کو ایک اس میں ڈال دیا ٹیگ پہ کہ یہ تو یہی ہوگا، اور اس طرح اس کو ٹریٹ کیا گیا اور وغیرہ وغیرہ. اور ایک سپر نیچرل ایلیمنٹ بھی اس میں ڈال دیا ٹو ٹاک اباؤٹ سائیکولوجیکل اور اس طرح کے ایشوز ابیوز وغیرہ سب کچھ اس اینگل سے بتایا گیا ہے، جو کہ عام طور سے اگر آپ پڑھتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا. وہ ایک ڈفرینٹ اینگل سے یوزنگ دا سپر نیچرل اور اس طرح کی ایلیمنٹس کو ڈال کے لوگوں کے جو وہ ہوتے ہیں ویوز ہوتے ہیں اور عادتیں، مطلب آپ نے ایک ویکل لیا جنات کا یا سپر نیچرل کا، اس کے بیسس پہ ایک اسٹوری سنائی. تو پہلی اسٹوری آئی وڈ لیبل اٹ اگین لیبل کہ لیبلنگ کیریکٹر، لیبلنگ دا لائف آف سم ون. دوسری اسٹوری فائنڈنگ فراز از آل اباؤٹ گریف. گریف ہماری سوسائٹی میں جس طرح ہینڈل نہیں کرنا لوگوں کو آتا، کیونکہ ہر کسی کو چھپانے کا ہمیشہ سے ایک ایلیمنٹ تھا کہ کسی کو کچھ پتہ نہ لگ جائے، لوگ کیا کہیں گے، چھپا کے رکھو، دبا کے رکھو. تو اگین میریڈ لائف کے ایشوز ود ہینڈلنگ آف گریف، موونگ آن فرام سم تھنگ، دیٹ از مور اباؤٹ دیٹ. تکلیف دہ اسٹوری سیکنڈ والی زیادہ ہے، بہت سارے اینگلز آتے ہیں. دا میچورر یو آر تو آپ زیادہ فیل کریں گے سیکنڈ اسٹوری، کیونکہ وہ آلدو اس میں سپر نیچرل ایلیمنٹس ہیں لیکن اس میں کچھ چیزیں جو دیٹ ول ہٹ کلوزر ٹو ہوم، کیونکہ یہ ایک میریڈ لائف یا اس طرح کی چیزوں کے اندر یہ ایسے فیزز گزرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. دیٹ ٹو از اباؤٹ گریف اینڈ ہینڈلنگ آف گریف، اور ہماری سوسائٹی اس کو کیسے لیتی چلتی ہے. 3 از اباؤٹ تھراپی اینڈ ہاؤ ہمارے یہاں اس چیز کو ویو کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مینٹلی تھوڑا سفر کر رہا ہے اور اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ کے ڈائلیماز اور اس طرح کی چیزیں کیسے ہوتی ہیں، کس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. آلدو اس میں ٹوسٹ اینڈنگ ہے، لیکن میرا کام اس وقت یہ بتانا نہیں ہے کہ ٹوسٹ اینڈنگ کیا ہے. آبویسلی فارغ ہو جاتا ہے پھر وہ پوری اسٹوری اگر آپ کو پتہ چل گئی ٹوسٹ اینڈنگ. تو اٹس اباؤٹ یوزنگ دا سپر نیچرل ایز این اینگل ٹو لک ایٹ کہ لوگ اپنے ایشوز کے ساتھ جو آتے ہیں تھیراپی کے لیے کیسے ریزسٹنس ہوتی ہے کہ آپ تھیراپی پہ جاؤ گے وہاں خراب ہو گیا، یا اس طرح کے گھر والوں کو کیسے بتاؤں گا میں بیگم کو لے کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ انگزائٹی کے ایشوز ہیں، پینک اٹیکس ہو رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی یہ کس سے شادی کر لی، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ان چیزوں کو ایڈریس کرتی ہے. آن اے میچورٹی لیول آئی وڈ سے کہ اگر شادی شدہ حضرات یہ پڑھیں، کیونکہ اس میں 3 میں سے 2 اسٹوریز میں جو کیریکٹرز ہیں وہ تو وہ میریڈ، تو ان کے ساتھ جو ایشوز ہو رہے ہیں وہ اس میں ہائی لائٹ ہو رہے ہیں، اور دے وڈ فائنڈ دس مچ مور انٹرسٹنگ ان سمن جس کی نہیں ہوئی ہو، کیونکہ پھر وہ تھوڑی سی یہ جو ایشوز ہوتے ہیں کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، ریزسٹنس آ رہی ہے کسی چیز سے، تو وہ اس کو اتنا سمجھ نہیں پائیں گے unless they are very mature for their age. لیکن this is what I believe. This book paints some weird pictures. پہلی اسٹوری کے اندر جو اس بھائی جو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، اسٹوری کے جو ہیرو ہیں، ان کے کلینک میں جو ان کے ساتھ حرکتیں ہوتی ہیں
وہی کافی ہیں آپ کے لیے کہ بھائی یہ کیا ہے. اور جو تیسری سٹوری کے اندر آپ عجیب وہ باتیں کرتی ہیں، اور 2 منٹ کے لیے زوم کریں کہ آپ کے ساتھ آپ سامنے کسی سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، انٹرویو کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کنورسیشن کر رہے ہیں، اور اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو کیسا آپ محسوس کریں گے. جو دوسری اسٹوری اگین آئی وڈ سے دیٹ از اگین فار اے میچورر، دا موسٹ میچور اسٹوری آف آل دا تھری. ہٹ اور مس ہے فار پیپل، کیونکہ ہٹ اور مس اس لیے ہے کیونکہ ہر کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا دا گریف بلڈنگ، دا ڈپکشن آف گریف، لوگوں کا اس سے بیہیویئر، اس کا اپنا انٹرنل جو تھاٹ پروسیس ہے، ایلینیشن اور یہ سب کچھ. تو ڈو چیک دس بک آؤٹ if you are a mature reader, if you think کہ آپ nuances پکڑ سکتے ہیں اس سبجیکٹ میٹر میں، تو ضرور اٹھائیں. یو ول لائک اٹ. ایسا نہیں ہے کہ یو وونٹ لائک اٹ. دا سپر نیچرل ایلیمنٹ از دیئر، دا دیسی کلچر از دیئر، ایوری تھنگ از دیئر دیٹ یو وڈ لائک ٹو سی ان اے بک اوریجنیٹنگ فرام لاہور، پاکستان. آپ بہت انجوائے کریں گے، لیکن اگین ان اے میچور اینگل. اس کو پہلے کی بکس کی طرح مت لیجیے گا کہ شارٹ سٹوریز ہوں گی اور وہ بس ٹو دی پوائنٹ ایک جگہ سے شروع ہوئی، یہ ہوا اور یہ ہوا، اللہ اللہ خرص اللہ، اور آپ بولیں گے او زبردست. دس سم تھنگ ڈفرینٹ دین واٹ شی ڈز. تو گیو اٹ اے شاٹ. اور ابوز جنز نام کا ان کا انسٹاگرام پیج ہے. ڈو لیٹ ہر نو واٹ یو تھنک اباؤٹ اٹ. اور اگر کوئی آپ کا پازیٹیو کرٹیسزم ہے تو وہ ضرور بتائیے. یہ باتیں کہ بھائی اس میں تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کہاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. جو اس نے مینشن کیا وہ ہوتا ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے. تو دس واز مائی ریویو. آئی وڈ سے دس از 7 out of 10، 7.5 ٹو بی ایگزیکٹ آؤٹ آف 10. ریٹنگ میں 10 out of 10 بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ انڈیویجول کے اوپر چلی جاتی ہے بات کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا اس کے لائکس کیا ہے، ڈس لائکس کیا ہیں. میں اتنے عرصے سے ہارر کانٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوں کہ مجھے بہت ساری چیزیں اب ڈسٹرب نہیں کرتی. تو اس وجہ سے میں 7.5 out of 10 بولتا ہوں، کیونکہ دا اسٹوری از ڈپکٹیڈ ان سائڈ کی زیادہ ورتھ ہے بنسبت دا اسکیئرز ان دا اسٹوری. اور دس ول لنگر ان یور مائنڈ فار اے وائل فار شور. تو دیٹ از آر بزنس with Aisha Muzaffar. Now let's get down to our own business. اب بک ریویو بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، کچھ ہمیں روک نہیں رہا اب ٹو گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس. پہلی سٹوری جو آ رہی ہے ابراہیم صاحب کی آ رہی ہے. سٹوری کا نام دا ریزیڈنٹ آف روری، دا کرونیکلز آف بابا جی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ان کا ایک آبائی گھر ہے روڑی میں، اور یہ اکثر وہاں جاتے ہیں، رکتے ہیں سمرز میں. کافی بڑا ہے اور پورا خاندان وہاں جمع ہوتا ہے گرمیوں میں، چھٹیوں میں. تو ان کے دادا نے یہ بنایا تھا اور اس وقت سے یہ ہے. اب یہ سب تو ٹھیک ہے، یہ خاص بات ہے. خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک عدد کمرہ ہے، اسٹور ہے، جو بند نہیں ہو سکتا. اس کو بند کرنے کی کوشش بھی آپ کریں گے تو دروازہ اس کا کھل جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اسٹور میں کوئی صاحب رہتے ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، لیکن ان کی عزت سب کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پیار سے بابا جی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہاں کے ان کے دادا کی طرح ایک بزرگ ہیں جن کی عزت لازمی ہے. کہتے ہیں ان کا
پہلی دفعہ پالا اس وقت پڑا جب یہ 8 سال کے تھے. گرمیوں کی چھٹیوں میں یہ وہاں گئے ہوئے تھے، اور وہاں پہ کہتے ہیں رات میں کسی ٹائم بجلی چلی گئی. وہ اندھیرے میں یہ کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں، 8 سال کے یہ ہیں، اور ایک عجیب سی اندھیرے کے اندر دروازے پہ دستک آنے لگی. اب یہ کہتے ہیں اس اسٹائل سے وہ ٹک 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 آ رہی تھی کہ مطلب کوئی بجائے گا تو آئے گی، ورنہ ایسے ہوا سے تو نہیں ہو سکتی. ان کے پاس ایک ٹارچ تھی، یہ چھوٹے تھے، یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے انہوں نے ٹارچ اور کر کے دروازے پہ ماری، یہ سوچ کے کہ بجلی گئی ہوئی ہے، شاید ان کا کوئی کزن وغیرہ آیا ہو دیکھنے کے لیے کہ یہ جاگ رہے ہیں تو کچھ کھیل کود کریں، کچھ کریں. اب یہ ہکا بکا رہ گا یہ دیکھ کے کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور دروازہ بج رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہے. یہ پہلا واقعہ تھا ان کا جو کہ جس سے ان کو احساس ہوا کہ اس گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے جو کہ دکھتا نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد جو خوفناک واقعہ ہوا، ان کا ایک نوکر تھا، اور ان گھروں کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روشن دان ہوتے ہیں بڑے بڑے، کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے تو ہوا کی وینٹیلیشن کے لیے روشن دان ہوتے ہیں تاکہ گرمی نکلے. کیونکہ گرمی جب ہوتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، گرم ہوا جو ہے گوز اپ، تو اس کی نکلنے کے لیے روشن دان ایک بڑے وینٹیلیٹر کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہوا باہر سے اندر آئے اور گرم ہوا باہر نکلے. تو ایک نوکر کو بھیجا گیا کہ بھائی چھت پہ جاؤ اور یہ روشن دان وینٹیلیٹرز کہہ لیں بند کر دو جا کے. اب یہ کہتی ہیں جناب کہ وہ بندہ چھت پہ گیا، اس کے بعد ایسی آواز آنے لگی جیسے کہ کسی انسان کا قتل ہو رہا ہو، اتنی تکلیف دہ آواز. ان کی والدہ اور ان کے انکل ایک اوپر بھاگے چھت کی طرف کہ اوپر کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں دونوں کہ ان کے کانوں کے اندر چھت کے رستے پہ ایک ایسی بھاری آواز آئی جس کا صرف یہ کہنا تھا کہ واپس نیچے جاؤ ابھی. اور یہ سن کے یہ لوگ اتر گئے، کیونکہ اس آواز میں دم اتنا تھا اور روب اتنا تھا کہ ان کی ہمت نہیں ہوئی اس کے خلاف جانے کے لیے. یہ نیچے اتر گئے، اور کچھ دیر کے بعد ان کے جو نوکر تھے ان کو بے ہوش پایا گیا. وہ جب ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا نوکر صاحب نے کہ جب وہ چھت پہ گیا تھا اور وہ کھڑکیاں بند کرنے لگا تو ان کھڑکیوں کے اندر ایک خاندان بیٹھا ہوا تھا لوگوں کا، جو کہ سب کچھ ٹھیک تھا پر آنکھیں ان کی بالکل لال تھی، اور وہ دیکھنا تھا اور باقی تو کیا ہوش رہا کیا ہوا. اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی ہوا، پر یہ بھی ایسی چیز ہے جس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے اس نے کیا دیکھا نہیں. ان کے خالو آئے پہلی دفعہ ان لوگوں سے ملنے اس گھر میں، اور جب ان کو بتایا گیا کہ بھئی ہمارے یہاں ایک ایسی چیز رہتی ہے، وہ اسٹور میں رہتا ہے، اس کا دروازہ مطلب کمرہ ہے وہ کھلا رہتا ہے، اس کو دروازہ بند نہیں کرنے دیتا وہ، اور یہ ساری باتیں بتائی گئیں. تو انہوں نے ایک دم سے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جیسے لوگ ہوتے ہیں انہیں یقین ان کو آیا ہی نہیں اس بات کا، اور انہیں نے بالکل ہنسنا شروع کر دیا ان باتوں پہ. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب سب کے سامنے ان کا کسی چیز نے جو دکھ نہیں رہی تھی گربان پکڑا، گربان پکڑ کے ان کو اٹھا کے ایسا دروازے کی طرف پھینکا کہ وہ باہر کے دروازے کی طرف جا کے گرے. اور کہہ رہے ہیں بس ان کا یہ گرنا تھا اور وہ کس طرح اٹھے کہ چپلیں بھی نہیں پہنی تھی، دروازہ کھول کے باہر نکل گئے. اب جب وہ مطلب ایک ہوش میں آئے واپس اپنے، کیونکہ اس حالت میں خوف زدہ ہو کے باہر نکل گئے تھے، ان کو واپس لایا گیا تو انہوں نے پہلے تو مذاق اڑا رہے تھے، اب وہ معافی تلافیاں مانگنے لگے کہ جو بھی یہاں ہے مجھے معاف کر دو، میں مذاق کر رہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ ایسا کوئی رہتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب میں 18 سال کا ہوں
اور یہ ایک جو چیز ہمارے اس گھر میں ہوتی ہے، اب وہ خوف اتنا نہیں رہا، ایک عادت بن چکی ہے. اور اس گھر میں جب میں ہوتا ہوں تو فجر کے وقت میرا پیر کا انگوٹھا کوئی ہلا کے مجھے جگاتا ہے کہ جاؤ اور فجر پڑھو. اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ٹھنڈا سا ہاتھ میرے پیر کو پکڑ رہا ہے. اس سے احساس ہو جاتا ہے کہ کوئی میرا گھر والا نہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم اس گھر میں نہیں ہوں، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ وہ بابا جی آج بھی اسی گھر میں بیٹھے ہیں اور اس گھر پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو اس گھر میں آتا ہے اس کو ایک ڈسپلن کے ساتھ چلاتے ہیں کہ اس گھر میں رہنے کے اصول ہیں. کچھ اصول تو ایسے ہیں جو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں، اور کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو جنات نے بنائے ہوئے ہیں، اور ان کا طریقے سے مطلب فالو کرنا ہے، ان کو ان کا طریقے سے خیال رکھنا ہے کہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دس اسٹوری. اور سوشل کانٹریکٹ کہیں گے اس بیہیویئر کو کہ فیملی نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تاکہ نہ وہ ان کے ساتھ اڑیں اور نہ وہ ان کے ساتھ اڑیں، اور ایک طریقے سے زندگی گزرے. کنڈیشنل سیفٹی کہہ لیں اس کو، تاکہ سب لوگ سکون سے رہیں. اور ایک باؤنڈری جو ہے یہ بن گئی، جس کی وجہ سے اس گھر میں جو حال مطلب جو طریقہ ہے، اب وہ بھلے آپ اسٹاک ہوم سنڈروم کہیں ایک طریقے کا، لیکن یہ ایک سلسلہ بن گیا. جہاں تک ان کا خالو کا تعلق ہے، تو خالو نے ایک ایگو پہ اٹیک کیا تھا ان کی، اور جنات آر نون ٹو ہیو ہائی پرائڈ ایگو. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا. اور آگے ہم بات کرتے ہیں شیڈوز آف دا ویلی بائی وقار. وقار صاحب جو لکھتے ہیں ہمیں، یہ اولڈ منالی اور اولڈ سری نگر کے علاقے انڈیا کی بات کرتے ہیں. اب 2023 اکتوبر سے لے کے نومبر 2024 کی کچھ باتیں ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں. اور پہلے ان سے ہم ان کی پرانی جو کہانی ہے 2 اکتوبر 23 کی، اس کی بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں برف کی پہلی جھنکار جو تھی وہ شروع ہوئی تھی سری نگر میں، اور یہ جو ان کا آبائی گھر ہے اس میں تھے. ہلکی ہلکی برف پڑنا شروع ہوئی تھی، ٹھنڈ تھی، خاموشی تھی، اور رات کا کوئی پہر تھا. یہ کہتے ہیں کہ میں چھت پہ اپنی اس کی کھڑا ہوا تھا گھر کی، اور میں دیکھ رہا تھا برف کو گرتے ہوئے. اب یہ کہتے ہیں برف گر رہی تھی، ٹھنڈی ہوا تھی، کوئی خاص ایسی کوئی اور شور شرابہ کچھ بھی نہیں تھا. ان کی گلی تھی جس پہ ان کی نظر پڑ رہی تھی، اور سب تھا. اور ایک بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ یہ پرانا علاقہ، ادھر زیادہ تر گھر پتھر کے لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اور گلیاں اتنی چوڑی نہیں ہیں، کیونکہ ایسے علاقوں میں گرمی رکھنے مطلب ہیٹ کو پرزرو کرنے کے لیے تھوڑے قریب قریب چیزیں بنائی جاتی تھیں تاکہ ہوا اندر سے نہ پاس ہو سکے. اب یہ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ایک دم سے ایک شارپ قسم کی بو آنے لگی، اور جب ان کی اس بو پہ اٹینشن گئی یا غور کیا نہیں ہے اس پہ، تو وہ املی کی تھی. اب یہ کہتے ہیں املی کی بو آنے لگی، اور پھر جب میری گلی کے اندر اپنی نظر پڑی تو مجھے ایک عورت نظر آئی جو اس رات کے اندھیرے اور سناٹے میں سفید عجیب سے پھٹے سے کپڑے پہن کے چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کی شکل پہ انتہائی افسوس اور غم تھا. اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ اس کو دیکھنے اگر آپ بیٹھ جاتے تو آپ بھی غم میں پڑ جاتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چلتی ہوئی گلی میں آئی، اور ان کی طرف اس نے رخ کیا منہ کا، اور جیسے کہ کوئی
بین کر رہا ہو، کوئی افسوس میں کوئی چیز بول رہا ہو، یا کوئی آپ سے غم میں مدد مانگ رہا ہو، اس طرح ان کی طرف ہاتھ کر کے اس نے اشارے کیا اور کچھ بولا، جو کہ وہ مستقل بولے آ رہی تھی لیکن اس کی آواز ان تک نہیں آ رہی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں اس حالت کے اندر اور اس کی شکل پہ غم دیکھ کے میں بالکل ہی پھنس گیا، مجھ سے ہلا ہی نہ جائے، اور وہ کھڑے ہو کے مجھے دیکھتی رہے۔ اب میں بالکل ہلنے کے قابل نہیں، منہ سے مطلب ہلا ہی نہیں جا رہا، اور اس کے بعد وہ اسی طرح مجھے کچھ بولتی رہی، اور پھر وہ منہ لٹکا کے جیسے کہ کچھ افسوس میں وہ چلی گئی۔ گلی کے کونے تک وہ پہنچی، اور یہ کہتے ہیں گلی کے کونے پہ جا کے وہ غائب ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں جناب کہ اس کی جو حالت تھی اس کو دیکھ کے تو اتنا کچھ عجیب نہیں لگ رہا تھا، لیکن اتنا احساس ضرور ہو چکا تھا کہ یہ کوئی نارمل سادہ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو کہ گزر رہی تھی، کہ کوئی چڑیل تھی جو اس محلے سے گزری تھی۔ انہوں نے دن کے وقت اپنے بڑوں سے جب بات کی تو انہوں نے بھی کہا کہ اس سڑک پہ رات کو ایک چڑیل گزرتی ہے، جو کہ پتہ نہیں کس چیز سے گزری ہے، اس پہ اس طرح غم طاری ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کو مل جائے جس پہ وہ غم مسلط کر دے، یا اپنے ساتھ بانٹ لے، یا کچھ ایسا کر دے کہ اس کا کچھ غم کم ہو اور وہ دوسرے پہ ڈال دے۔ اب بہرحال یہ تو 2023 کی کہانی تھی ان کی، جو کہ انہوں نے خود وٹنس کی، اور کہتے ہیں کہ کیسے کیا ہوا وہ تو بات کی بات۔ اب آگے یہ بتاتے ہیں، پھر ایک اور اپنی بتاتے ہیں، کیونکہ یہ جس علاقے کے پاس رہتے ہیں وہ گواکڈل برج کا علاقہ ہے، اس جگہ کی ایک اپنی ہسٹری ہے۔ یہاں کافی افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، کافی تکلیف لوگوں نے اٹھائی ہے، یہاں قتل ہوئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ آئیں تو بھاری پن آپ کو ویسے ہی محسوس ہوتا ہے۔ اب رات کے 1 سے 3 بجے کا وقت ہے، اور یہ بتاتے ہیں کہ بلکہ رات کے 11 پونے 12 بجے کا وقت ہے، جولائی 2024۔ یہ بولتے ہیں چاند نکلا ہوا تھا، اور یہ اپنے آبائی گھر میں تھے موجود۔ نمی کی بو آ رہی تھی، اور اوبویسلی یہ ایسا علاقہ ہے جہاں برف پڑتی ہے، زمانے میں برف پڑتی رہتی ہے، تو مطلب گرمیوں کے دنوں میں یہ ہریالی والی جگہ بن جاتی ہے، اور ایک مطلب اچھا پلیزنٹ موسم ہوتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک اچھا موسم تھا، رات کا ٹائم تھا، اور ایسی اسمیل آ رہی تھی گیلی زمین کی اور اس طرح کی۔ تو ادھر ادھر یہ دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنی کھڑکی کی طرف ان کا رخ ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی باہر سے اندر جھانک رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ اس طرح کے علاقے ہیں، یہاں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ باہر سے اندر کون جھانک رہا ہے، یہ آپ کو کوئی احساس ہوگا تو آپ فوراً دیکھیں گے جا کے۔ اب جب انہوں نے جا کے اس کو دیکھا کہ یہ کون ہے جو اندر جھانک رہا ہے، تو اس کے چہرے پہ کوئی فیچرز ہی نہیں تھے۔ کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے آنکھیں، منہ، ناک تھا لیکن بہہ گیا، پگھل کے بہہ چکا ہے وہ، اور دھندلا سا مطلب ایک شکل تھی، اور اس کے اوپر جو کھال تھی وہ گرے کلر کی تھی۔ جیسے ہی یہ تصویر ان کے سامنے آئی کہ جو اندر جھانک رہا ہے اس کی ایسی شکل ہے، کہتے ہیں میرے ارد گرد جو گیلی مٹی کی اسمیل تھی
وہ ختم ہو گئی اور اس کی جگہ سڑی ہوئی گوشت جیسی بدبو آنے لگی جو کہ حلق کے اندر جا کے چبھ رہی تھی. وہ چیز وہاں کھڑی رہی اور میں بھی اس کو کھڑا ہو کے دیکھتا رہا. اور کہتے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹی. وہ اندر دیکھتے دیکھتے باہر کا اندھیرا اور اس کی چہرہ آہستہ آہستہ ایک ہو گیا اور اس کی چہرہ غائب ہو کے اندھیرے کا ہی حصہ بن گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ دیکھنا جو تھا وہ کافی تھا، کیونکہ اس علاقے کے اندر گواکڈل برج کے بعد کہتے ہیں رات کے 1 سے 3 بجے اکثر ایسے بے چین چہرے نظر آتے ہیں، جس سے اس علاقے کی اندر جو تکلیفیں اٹھائی گئیں ان کا احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہلے ہوتا کیا رہا ہے اور اب کیا ہوا. یہ ان کی جولائی 2024 کی کہانی تھی. اب واپس جو ہے برف باری میں آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جناب نومبر 2024 اسی علاقے میں اولڈ منالی میں یہ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوئے. اب نیا تو ان کے یہاں کوئی گھر نہیں ہوتا، کہنے کا مقصد ہے یہ انہوں نے گھر تبدیل کیا کہیں اور چلے گئے. اب یہ کہتے ہیں 1:30 بجے رات ہمالیاز کے اطراف میں ہم جو ہیں رہنے، برف باری پڑ رہی ہے، ہوا ایک دم سے بھاری ہو گئی، ایسی ہو گئی کہ کچھ فرق محسوس ہونے لگا کہ کچھ ابھی بدلا ہے. اور جہاں کچھ بھی نہیں تھا اب ایک دم سے پھولوں کی خوشگوار خوشبو آنے لگی جو اتنی میٹھی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کسی بری بو کو ہٹانے کے لیے جب اسپرے کرتا ہے نا تو کچھ زیادہ کر دیتا ہے تاکہ وہ بو ختم ہو جائے اور احساس نہ ہو کہ کوئی بو پہلے یہاں آ رہی تھی. اتنی میٹھی کوئی پھولوں کی خوشبو آنے لگی. یہ کہتے ہیں ان کی بیگم ان کے بیٹے کے کمرے میں گئی کسی وجہ سے. اب وہاں جب گئی تو وہاں جا کے وہ بالکل جم گئی جب اس نے دیکھا کہ ایک لمبا سا آدمی جو سفید قسم کے کپڑوں میں یا کوئی ایسا تھا کہ جس کا سایہ بھی سفید سا پڑ رہا تھا، وہ کھڑا ہوا ان کے بچے کے پاس اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے اس کے چہرے پہ صرف زخم تھے، ایسے تازہ زخم جیسے کہ ان میں سے ابھی خون پھوٹ پھوٹ کے نکلے گا. اور اس کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور وہ ان کے بچے کی طرف تھا دیکھے جا رہا تھا. ان کی بیگم کی آواز جو نکلی اس کی وجہ سے یہ اس کمرے کی طرف بھاگے. کہہ رہے ہیں جیسے جیسے میں اس کمرے کی طرف گیا ویسے تو سردیاں تھیں لیکن میں اپنے گھر میں موجود تھا. گھر کے اندر کا ظاہر سی بات ہے ٹیمپریچر فرق ہوگا باہر سے. تو جیسے جیسے میں اس کمرے کی طرف گیا تو ہوا جو تھی وہ عجیب بھاری سی ہونے لگی اور ایسی ہونے لگی جیسے کہ بالکل نمی سے بھری ہوئی، اور احساس ہونے لگا جیسے کہ میں کسی قبر کے اندر گھستا جا رہا ہوں. اب یہ جب اس کمرے تک پہنچے تو وہاں پہ ان کے جسم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور یہ بالکل پھنس گئے. کہہ رہے میں ایسے فرش پہ پھنس گیا جیسے میرے پہ کسی نے وزن ڈال کے مجھے روک دیا ہے. کہتے ہیں ایک سایہ نکلا جو میرے سامنے سے گزرا. کہتے ہیں وہ سایہ ایسا تھا میرے سامنے سے اس کا چہرہ میں نے دیکھا، زخموں سے بھرا ہوا لال آنکھوں والا میرے منہ کے سامنے سے گزرا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکا اور وہ وہاں سے اڑتا ہوا آرام سے ٹہلتا ہوا چلا گیا. اب کہتے ہیں جیسے ہی وہ گیا تو میرے منہ کی آواز واپس آئی، میں ہل پایا اور فوراً ہی میں نے ایک لوکل پائک بابا کو بلایا. انہوں نے دعائیں پڑھیں، تلاوت کی، سب کچھ کیا تو گھر کے اندر جو عجیب بھاری پن تھا وہ کم ہوا. اب یہ سب تو ہو گیا، تو مسئلہ نہیں تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں ایک شدید خوف تھا اور اس خوف کی وجہ جب ہم نے پوچھی تو انہیں نے کہا کہ یہ جو آیا تھا
اس نے آپ کے بچے کو اپنی منزل بنایا ہوا، یعنی کہ وہ آپ کا بچہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس بچے کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ بہرحال ان پائک بابا نے ہی وہی جو سلسلہ تھا وہ بھگا دیا، لیکن ایک خطرناک مصلحت تھی کہ ایک نئے گھر میں گئے اور آپ کے بچے کے پیچھے کوئی چیز لگ گئی۔ کافی پریشان کن بات تھی۔ تھینک یو فار شیئرنگ دس اسٹوری۔ اور اس پہ دو تین چیزیں تھیں جو میں سوچ رہا تھا پوائنٹ آؤٹ کرنا۔ یہ جو پرفیوم آف دا انسین ہے، جیسے خوشبو آتی ہے ایک دم سے تیز میٹھی، اس کے اوپر جو ہماری چیزیں کہتی ہیں وہ کہتی ہیں یہ اکثر یہ وہ خوشبو ہے جس سے انسان کو اٹینشن اس کی جو ہے نا کسی اور جگہ لے کے جائے کہ اس کو احساس نہ ہو کہ کیا آ رہا ہے۔ وہی بات کہ کسی بری خوشبو کو چھپانے کے لیے بہت ہی زیادہ اسپرے آپ کر دیتے ہیں، تو یہ اکثر چیزوں میں نوٹ کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک اس چیز کا اس بچے کا تھا، تو وہ سپر نیچرل پیراسائٹ کہہ لیں جو کہ اس بچے کے پیچھے تھی، اور ان کی چلیں بچت ہو گئی، کچھ ہو نہیں سکا۔ آخری بات اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پہلی کہانی ہم نے دا ٹیمرنڈ اسپرٹ کی تھی، املی والی چڑیل، تو یہ جو اس پہ ریسرچ، اس پہ جو رزلٹ آیا ہے روینڈ گریف کا، کہتی یہ ایسی چیز تھی جو کہ اس غم میں تھی، اس قدر غم میں تھی کہ وہ صرف اپنا غم دوسروں کو لگانا چاہتی تھی بیماری کی طرح، اور وہ لوگ اس بیماری میں مطلب اس ڈپریشن میں آ کے کیا کرتے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ اس نے لوگوں کو اپنے غم میں مبتلا کرنا ہے، اور لوگ اپنی زندگی اسی طرح اس کے ہتھے اگر چڑھ جاتے تو خراب کرتے۔ تھینک یو وقار فار دی اسٹوریز۔ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، اور ان پہاڑوں میں آپ ابھی بھی ہوں گے تو حالات وہاں اچھے ہی ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلی اسٹوری کی طرف، اور شانو صاحب نے بھیجی ہے کہانی، اور یہ ناردرن یا سینٹرل پاکستان کی لگتی ہے۔ اب کہانی کیا ہے اس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رینٹل مکان میں شفٹ ہوئے تھے، اور وقت تو نہیں بتا سکتا میں کیونکہ مینشن نہیں ہے کہ کس زمانے میں یہ ہوئے۔ بہرحال یہ وہاں پہ شفٹ ہوئے، وہاں رہنے لگے۔ اب کہتے ہیں اس مکان میں کچھ مسئلے تو تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب سے یہ ادھر آئے تھے، ایک بھاری پن اس مکان میں تھا جو محسوس ہوتا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ اکثر ایسا لگتا تھا پیچھے پیچھے میرے کوئی آ رہا ہے، جبکہ کوئی ہوتا نہیں تھا۔ اور مطلب یہ نہیں کہ مطلب کوئی چلتا آ رہا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، جب میں چلتا تھا تو میرے پیچھے پیچھے کوئی آتا تھا۔ اب کہہ رہے ہیں ایک دن صبح یہ ان کے گھر والے سوات جا رہے تھے، اور یہ پیچھے رک گئے ویڈیو گیم کھیلنے کے چکر میں کہ اب گھر والے نہیں ہوں گے، میں طبیعت سے پورا دن ویڈیو گیمز کھیلوں گا اور اچھا وقت گزرے گا۔ بہرحال ان کی والدہ نے پورے گھر کو طبیعت سے اور طریقے سے سیٹ اور صاف کر کے مطلب نکلنے کا فیصلہ کیا، اور پورا گھر سیٹ کر کے جس ایون پلنگ پہ یہ سو رہے تھے وہ بھی نیٹلی طے کر کے سارے بلینکٹ چادریں سیٹ کر کے پھر وہ لوگ گھر سے نکلے۔ اب یہ سب جا چکے اور یہ پھر بیٹھے اپنے کمپیوٹر پہ گیم کھیلنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو سب کو الوداع کر کے جب یہ واپس آ کے سیٹ پہ بیٹھے تو انہیں نوٹس کیا
کہ جو پلنگ ان کی والدہ سیٹ کر کے گئی تھی ادھر اب چادریں وادریں بکھری ہیں، جیسے کوئی اس میں سو رہا ہو اور سو کے سے اٹھتا ہے تو ایسے چادر ہٹاتا ہے، یہ مطلب بلینکٹ ہٹاتا ہے، رضائی ہٹاتا ہے، ویسی بابا جیسے کہ ابھی اس میں سے کوئی سو رہا تھا وہ اٹھ کے نکلا ہے۔ اب یہ بات کچھ ان کو ہضم نہیں ہوئی، تھوڑا سا ان کو پریشانی ہوئی کہ یار یہ تو ابھی تک تو ٹھیک تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگنور کرو اس کو اور سیدھا اپنے گیم میں لگ جاؤ اور اس پہ سے دھیان کو ہٹا لو۔ یہ انہوں نے کیا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ہو گئی بات ختم۔ اسی دن آگے جا کے جب یہ اٹھ کے اور اپنی امی کے کمرے میں گئے کچھ کھانے کے لیے تو یہ کہتے ہیں وہاں ایک بڑا بھاری سا پردہ ہے، تو اس پردے کو کسی نے اٹھایا۔ کہہ رہے ہیں دکھ کوئی نہیں رہا تھا لیکن وہ پردہ اٹھا جیسے کہ اٹھا کے باہر دیکھ رہا ہو یا کچھ اس طرح کر رہا ہو، کسی نے اٹھایا۔ اب یہ کہتے ہیں وہاں سے بھی کلٹی بھاگ گئے، لیکن کچھ اور یہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ یہ تھے گھر پہ اکیلے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں تھیں جو کہ میرے سامنے ہوئی، لیکن صحیح خوفناک حرکت اس وقت ہوئی جب ان کی والدہ واپس آ گئی۔ یہ کہہ رہی ہیں والدہ کے کمرے میں سو رہے ہیں، یہ بھی سو رہی ہیں، رات کے کسی پہر پہ ان کے کمرے کے دروازے پہ کسی نے کھٹکھٹانا شروع کیا زور زور سے، جیسے کوئی دروازہ پیٹ رہا ہو۔ ڈر کے مارے وہ اٹھ گئیں اور پوچھتی رہیں کون کون کون، یہ بھی سارے وہ بھی سارے۔ کہتی ہیں دروازہ خود سے کھلا، دروازہ خود سے کھلا اور کوئی اندر آیا، قدموں کی آواز آئی پر کوئی دکھ نہیں رہا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی وہ اندر چلتا ہوا آیا اور ان کا جو کمپیوٹر والا ٹیبل ہے سب کچھ ہوا ہے وہ اس پہ گیا اور جناب کرسی گھما کے بیٹھ گیا۔ ان کی والدہ کو جو جو چیزیں آتی تھیں وہ پڑھتی رہیں اور رات بھر پڑھتی رہیں جب تک سورج نہ نکلا، اور ایسا لگا جیسے کہ وہ بیٹھ کے سن رہا تھا اور ان کو آبزرو کرتا رہا۔ بہت جلدی انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کی مرحوم خالہ کی فیملی وہاں شفٹ ہو گئی۔ ان کے خالو اور ان کے کزن کہتے ہیں کہ ہر رات اس گھر کی چھت پہ ایک بچہ نظر آتا تھا جو کہ اچھل کود کرتا تھا، کھیلتا تھا چھت پہ، لیکن اس کی آواز کبھی نکلتی نہیں تھی کہ اگر کوئی بچہ کوئی چھل رکھے زمین پہ گرے، مطلب بھلے چھلانگیں مار کے کھڑا ہوتا اس کی ایک آواز ہوتی ہے، لیکن اس کی کبھی کوئی آواز نہیں تھی اور وہ اچھل کود ایک ہی طریقے سے کرتا رہتا تھا جیسے کہ ایک لوپ میں ہے، اور بس وہ ایک ہی کام بار بار جس طرح ریپیٹ پہ لگا ہوا ہوتا ہے ویسے کیا جا رہا تھا، بغیر کسی آواز، بغیر کسی چیز کے۔ تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور پیچھے پیچھے آنے کو سنکرونائزیشن کہا جاتا ہے، جہاں چیز آپ کی نقل اتار رہی ہوتی ہے۔ کمپیوٹر کی ٹیبل پہ بیٹھنے کا جو مقصد ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ تو اس کا انٹرسٹ تھا کہ آخر یہ پورا پورا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں، یہ آگے چکر کے ہے، شاید یہ وجہ تھی۔ اور اکثر یہ جو بیڈ کو طے کیے ہوئے کو فوراً خراب کرنے کو کاؤنٹر کوریوگراف کہا جاتا ہے، کیونکہ جو انسان نے کام کیا ہوتا ہے اس کو الٹ کیا جاتا ہے دکھانے کے لیے کہ آپ کے کام کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو کچھ باتیں تھیں جو میں سوچ رہا تھا، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ اور اب جو کہانی ہے وہ ہمارے دوست عمر کی ہے، جو کہ مڈ نائٹ کانگریگیشن جسے میں کہہ رہا ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ لمز میں یہ پڑھتے ہیں اور اس کے ہاسٹل میں رہتے ہیں، اور چھٹیوں کے دن تھے
समर ब्रेक के, इनके सारे दोस्त वो सब चले गए थे। ये कोई रिसर्च के चक्कर में पीछे रह गए थे और बिल्कुल ही सन्नाटा हो चुका था, यूनिवर्सिटी खाली हो चुकी थी। अब ये यूनिवर्सिटी जंगल वंगल कट काट के एक जगह पे बनी थी, काफ़ी कुशादा भी थी, लेकिन आप समझ सकते हैं जब कोई नहीं है तो फिर वहाँ के क्या हालात होंगे। अब ये कह रहे हैं कि जनाब रात में क्रिकेट ग्राउंड में टहलने का इनको बड़ा मज़ा आता था। इसी तरीके से ये बड़े साइंस के स्टूडेंट हो गए, इनको कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होता था कि रात का क्या पहर है ये वो। और रात को 3 बजे ये क्रिकेट ग्राउंड में टहल रहे थे और लंबी लंबी मतलब टहली लगा रहे थे, फ़ोन पे अपने बड़े अच्छे दोस्त से बातें कर रहे थे और बड़े मज़े से बस टाइम पास कर रहे थे। वे कहते उसी ग्राउंड के साथ में एक पार्किंग है, पार्किंग की खाली प्लॉट है, मतलब रोड बनी हुई है, खाली है। उधर से कुछ आवाज़ें आने लगी। अच्छा, आवाज़ें ऐसे आने लगी जैसे किसी भीड़ की आवाज़ हो, और आप कोई टीवी पे कोई भीड़ का शोर देख रहे हैं और आप उसकी आवाज़ थोड़ा कम कर देना तो वो समझ में नहीं आता, लेकिन एक शोर हो रहा होता है, एक आ रहा होता है। तो उसी तरीके से इन्होंने एक आवाज़ सुनी कि एक भीड़ है जो कि उसकी आवाज़ आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो क्या क्या रहा है। इन्होंने जहन में सोचा फजर का टाइम हो गया होगा, फजर की नमाज शुरू हो रही होगी वगैरह वगैरह। अब घड़ी पे नज़र पड़ी तो 3 बज रहे थे। 3 बजे फजर तो हो नहीं सकती, तो ये भीड़ की एक आवाज़ जो कि ऐसा लग रहा है कि सब मिल के एक बात कर रहे हैं, तो वह नमाज की तरीके से मतलब एक सिंक्रोनाइज चीज़ होती है। तो वो आवाज़ क्या आ रही है। अब ये पार्किंग की तरफ चलने लग गए, ये सोच के कि आखिर ये शोर है क्या जो समझ में ना आए। अब ये पार्किंग की तरफ गए तो इन्हें कहा कि जो साए ज़मीन पे पड़ रहे थे किसी भी वजह से, किसी लाइट की वजह से, किसी चांद की रोशनी की वजह से, वो लंबे होना शुरू हो गए। और उसी वक्त ये कहते हैं कि वो जो आवाज़, अब ये उधर पहुँचे पार्किंग की अ, जगह पर, प्लॉट पर, तो वो जो आवाज़ अब उस जगह से आ रही थी जैसे कि उस रोड में से, उस फर्श में से, ज़मीन से आ रही थी। अब वो एतराफ़ में चली गई, इनके एतराफ़ में, क्योंकि वो पार्क था, वो क्रिकेट ग्राउंड वगैरह, तो दरख्त वरख्त थे। तो अब उन दरख्तों से आने लगी और हर तरफ से आने लगी। पहले एक तरफ से आ रही थी तो ये उस तरफ गए, तो अब हर तरफ से आने लगी, जैसे कि इनका घेरा डाल लिया हो, और वो आवाज़ मुस्तकिल आई जा रही है। अब ये कह रहे हैं जब ये सिलसिला शुरू हुआ और ऐसा महसूस हुआ कि इर्द गिर्द की हवा और दरख्तों के मुंह निकल आए हैं और वो हज़ारों निकल आए हैं और वो बातें कर रहे हैं, और कुछ फुसफुसी वो मतलब क्या बोलते हैं, सरगोशियों की तरह आवाज़ें आने लगीं, जैसे कि बहुत सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं लेकिन समझ से बाहर है कि वो क्या कर रहे हैं। तो इनको एक ऊपर खौफ तारी होने लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये किस किस्म की आवाज़ें हैं। तो ये भागे। अब दो रास्ते थे इनकी तरफ, लेकिन जाहिर सी बात है जिस जगह पे पार्किंग में खड़े हैं, पार्किंग से ही भागे, पीछे दरख्तों में से भागे। इन्हीं ने फ़ोन अपना निकाला, टॉर्च ऑन की, आयतल कुर्सी पढ़ते हुए भागते हुए ये अपने हॉस्टल पहुंच गए। अब ये कहते हैं जी मैं हॉस्टल पहुंच गया, कमरे में गया, कमरे में एक सन्नाटा, अकेला, कोई आदमी नहीं। फिर ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मैं कोई पिंजरे में कब चिड़िया या कबूतर को बंद जिस तरह कर दिया जाता है वैसा महसूस करने लगा। तो मैं वहाँ से निकल के भाग के बॉयज़ कॉमन रूम में चला गया। अब वहाँ पे लाइटें शाइटें 10 चीज़ें थीं, तो उधर मैं जाके बैठ गया और मैंने सूरज निकलने का इंतज़ार किया, जो कि निकल के ही नहीं दे रहा था, ऐसा लग रहा था। और जब निकल आया तब मुझे तसल्ली हुई। और अभी भी ये कहते हैं कि मैं लॉजिक में बिलीव करता हूँ कि दुनिया में एक लॉजिक होता है, लेकिन
جو اس رات ہوا اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ ہوا کیا. تو شکریہ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اب 3 بجے رات کو یہ کہتے ہیں یہ وہ وقت ہے جہاں ویل تھن ہوتا ہے، یعنی نقاب ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ وہ وقت ہے جہاں پہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کا. اب یہ جس طرح کی جگہ ہے، جنگل بیابان، جو کہ اب کٹ کے یونیورسٹی بن گیا اور ایک آباد جگہ ہو گئی، تو آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی محفل تھی جو کہ آپ کی نظروں میں نہیں آنی چاہیے تھی، وہ ہوئی تھی، جو کہ اتفاق تھا کہ آپ وہاں غلط ٹائم پر موجود تھے. بہرحال یہ تو ایک اتفاق تھا کہ آپ ایک ایسے ٹائم پہ پہنچ گئے اور کچھ ہوا بھی نہیں، کیونکہ جس سچویشن میں آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کئی ہزاروں آوازیں تھیں، تو ان میں سے کوئی ایک بھی کچھ کرتا آپ کے ساتھ تو اس وقت تو آپ باہر تھے، اکیلے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بہرحال بچ گئے اور بس اللہ کا شکر ہے. آگے بات کرتے ہیں روشان صاحب کی. اور روشان صاحب بتاتے ہیں کہ 2008 کا سال تھا، لوڈ شیڈنگ انتہا پر تھی، اور یہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی یہ بات بتا رہے ہیں، وہاں ایک بکرا پیڑی بھی قریب میں ہے. بہرحال وہاں تو اس پہ تو ہم آتے ہیں، لیکن پہلے یہ اپنی بات بتا رہے ہیں اپنے گھر کی، کہ 8-10 سال کے یہ تھے، گرمی بے انتہا ہو چکی تھی کیونکہ بجلی گئی ہوئی تھی. تو آنکھ ان کی کھل چکی تھی، چاند کی روشنی کھڑکی سے اندر کی طرف آ رہی تھی. جہاں یہ لیٹے ہوئے تھے ان کے اوپر سے گزر کے ایک طرف دیوار کے گرے کھڑکی بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ چاند کی روشنی اور کھڑکی کا ہونا تھا جس کی وجہ سے یہ ایک امیج بن رہا تھا. اب جب یہ تھوڑے ظاہر سی بات ہے گرمی میں آنکھیں تو کھل گئی کہ اب اتنی گرمی میں کتنی دیر سوئیں گے، تو ان کو احساس ہوا کہ جو تصویر روشنی کی وجہ سے دیوار پہ بن رہی ہے اس کے بیچ میں ایک سایہ ہے جو ایک انسان نما ہے، جیسے کھڑکی پہ کوئی کھڑے ہو کے اندر دیکھ رہا ہے، اور کیونکہ یہی کھڑکی کے پاس لیٹے ہوئے تھے تو ان کو دیکھ رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب میری آنکھیں پہلے تو لائٹ کے حساب سے جب سیٹ نہیں ہوئی تھی، اندھیرا تھا، جب آہستہ آہستہ آنکھیں ٹھیک ہوتی گئیں، اندھیرے کے حساب سے ایڈجسٹ ہوتی گئیں، تو احساس ہوا کہ یار یہاں تو کوئی اندر دیکھ رہا ہے. پہلے دماغ میں آیا کہ کوئی سڑک پہ سے گزر رہا ہوگا، پھر احساس ہوا کہ میں تو پہلی منزل پہ ہوں، یہاں تو کوئی سڑک کا سلسلہ ہی نہیں ہے، نہ بیلکنی ہے نہ کوئی چھجا ہے جس پہ کوئی کھڑا ہوگا، تو یہ کھڑکی ہے، کھڑکی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ پہلی منزل پہ اندر مجھے دیکھ کون رہا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے فوراً جب آنکھیں کھڑکی کی طرف مڑیں، یہ آخر کون ہے، تو جہاں اس آدمی کی آنکھیں ہونی چاہیے تھی وہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ اس کو دیکھتے رہے. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ آدمی ایسے اندھیرا، اس کا جو سایہ جو شیپ تھا وہ ایسا ایک دم سے مٹی دھوئیں کی طرح بکھر گیا، اور چاند کی روشنی کا ایسا لگ رہا تھا حصہ بن گیا، کہ جو سایہ دیوار پہ بن رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور بس ایک کھڑکی کی ایک چکور تصویر رہ گئی جو گرے تھی چاند کی روشنی سے. بہرحال یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ رات تو گزر گئی، اور اس کے پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد
ان کے محلے میں بڑا شور وور ہو رہا تھا، وہی شادی ہو رہی تھی کسی کی، رات کا 2 بج رہا تھا، بڑے بوڑھے سب وہاں موجود تھے، شور شرابہ چل رہے تھے، یہ اور ان کے دوست وہ شور میں سے ہٹ کے وہاں سے نکل گئے، اور ایک آدھ گلی دور ایک بکرا پیڑی تھی جو اس علاقے ختم ہوتے ہی بنی ہوئی تھی، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اعتراف میں جناب بالکل گند بلا، مطلب کچرا کنڈی پڑی ہوئی تھی، عجیب بدبو بھی آتی تھی اس جگہ سے۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے، وہاں جا کے ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی پرانی سی، اور اس پہ جو مطلب بکروں بکریوں کو لوگ دیکھنے بیٹھتے تھے اس مقصد کی، وہ پڑی ہوئی تھی۔ ان کے دوست فوراً سے جا کے اس چارپائی پہ بیٹھ گئے، اور یہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہہ رہے ہیں اپنی آپس میں فضول باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے آواز آنے لگی، اور وہ آواز کیا تھی، جیسے کہ کوئی جوٹ کا فائبر سمجھتے ہیں نا آپ، وہ جوٹ کا دھاگا تھا یا وہ رسی بنی ہوئی تھی، وہ ٹوٹی، اور وہ ٹوٹنے لگی، اس کی آواز آنے لگی، اور وہ ہر طرح وہ جو چارپائی بنی ہوئی تھی وہ اسی کی بنی ہوئی تھی، تو اس کی ڈوریاں اس کی رسیاں ٹوٹنے لگیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ٹوٹنا تو ایک الگ بات، وہ ٹوٹی ہوئی رسیاں سانپ کی طرح چڑھ کے اس کے دو ہاتھ، دوست کے دونوں ہاتھ جو چارپائی پہ بیٹھا تھا ان کو ان رسیوں نے باندھ لیا، اور وہ اس چارپائی پہ پھنس گیا۔ اب وہ لڑ رہا ہے، جھگڑ رہا ہے، اپنے آپ کو چھڑانا چاہتا ہے اور پھنسا ہوا ہے، اور یہ پھر پلٹ کے بھاگے شادی کی طرف کہ کوئی بڑے آئے اور اس معاملے کا حل کریں۔ یہ وہاں شور مچا کے سب کو لے کے جب وہاں پہنچے واپس، تو اب کہتے ہیں کہ میرا دوست اسی طرح بندھا ہوا بیٹھا ہوا تھا، منہ اس کا کھلا ہوا تھا، آنکھیں اس کی کسی چیز کو پھاڑ پھاڑ کے دیکھی جا رہی تھی، اور اس کے منہ کھلے ہوئے منہ پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جس کو دیکھ کے آج بھی، کو یاد کر کے آج بھی خوف آتا ہے۔ یہ کچھ بول نہیں رہا تھا، کچھ کہہ نہیں رہا تھا، جبکہ پہلے وہ اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا جسم تو ویسے ہی بندھا ہوا تھا، لیکن اب اس کی روح کے ساتھ بھی کچھ بندھ گیا ہے، اور وہ اب نہ کسی کو جواب دے رہا تھا نہ کچھ، بس ایک چیز کو دیکھے جا رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا، اور ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ وہ جو لوگ اس کو چھڑانے آئے تھے ان کے ایگزسٹنس کو، ان کی موجودگی کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، جیسے وہاں کوئی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ۔ تو یہ ان کی روشان صاحب کی کہانی ہے، جس میں ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک چیز ہوتی ہے اکیوٹ ڈس ایسوسیٹیو اسٹوپر، اس کو سائیکالوجی کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو کہ دماغ تسلیم ہی نہیں کر سکتا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، تو ایک طریقے سے دماغ شٹ آف ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا ہو اس کے ساتھ، جب ظاہر سی بات ہے یہ ہو، لیکن ان کا ماننا ہے کہ وہ جو دماغی حالت اس کی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ ایک دم سے بند گئے اور یہ اس نے دیکھا، کوئی چیز اس پہ حاوی ہو گئی اور اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیا اس وجہ سے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور اللہ خیر کرے۔ آپ کے دوست کے اب کیا حالات ہیں، ٹھیک ہیں وہ؟ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بات کرتے ہیں ہمارے دوست جو لکھتے ہیں ہمیں، سعود صاحب۔ اب سعود صاحب بھی کوئی ایسے شہر کا نام تو نہیں ہے لکھا، لیکن جو تصویر کھینچی ہے تو وہ ایسی جگہ کا ہے جو کہ پنجاب سے ہوگا، اور کیونکہ ریور دریا کی بات ہو رہی ہے تو اس طرح کے دریا اتنے سارے مطلب وہاں پہ ایزیلی ملیں گے، کیونکہ آبویسلی پنجاب کا مطلب ہی 5 دریا۔ خیر، اب یہ کہتے ہیں جناب کہ دریا جو امبینکمنٹ ہوتے ہیں، دریا کنارے کی کچھ جگہ وہ ہے،
تھن اسپیس سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ باؤنڈریاں تھوڑی کم ہوتی ہیں، جہاں پہ سمجھ لیں پردہ ہلکا ہوتا ہے۔ بہرحال سردیوں کا ٹائم تھا، اور یہ کہتے ہیں جناب سردیاں بھی ایسی کہ بھائی کزن وزن جب آتے تھے تو کیا کرتے تھے، بھائی بون فائر بنا کے بیٹھ جاتے تھے، اور جی بون فائر کے ساتھ باتیں چلتی تھیں رات کو دیر تک۔ اسی طرح کی ایک رات تھی، اور کہتے ہیں رات کے 2 بج گئے۔ سردی ایسی ہو گئی کہ اس نے ہمیں چائے پینے پہ مجبور کر دیا، پھر ہم چائے پینے چلے گئے، اور اس کے بعد واپسی میں ہم نے سوچا کہ اچھی سی جگہ جا کے ذرا سگریٹ پیتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دریا تھا قریب میں، وہاں پہ چلے گئے۔ جو جگہ ایسی تھی جو تھوڑی کٹی ہوئی تھی، آئسولیٹڈ تھی، لیکن روڈ سے اتنی قریب تھی کہ بھائی وہاں کھڑے ہو کے مین روڈ کی روشنیاں نظر آتی تھی، تو مطلب ایسی جگہ تھی جہاں پہ پریشانی نہیں ہوتی، کہ اکیلا پن نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ان کے جو کزن تھے فیصل صاحب، تھوڑے سے سینسیٹیو آدمی ہیں، تو وہاں جا کے جب ہم یہ کر رہے تھے تو ان کو چھیڑنا شروع کر دی کہ تجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک بھوت رہتا ہے، یہ جو دریا کنارے ہم کھڑے ہیں، یہاں یہ مسئلہ ہے، یہاں وہ مسئلہ ہے، اور اس طرح اس کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اب خیر یہ چھیڑم خانی جو چل رہی تھی وہ اپنی جگہ تھی، لیکن مسئلہ جو ہوا وہ پھر بعد میں ہو گیا، کیونکہ اعتراف میں جو اس جگہ کی جنگل تھا، وہاں سے یہ کہتے کہ 7 یا 8 بلکہ 9 کتے نکلے جنگل کے اندر سے، ایک ساتھ بالکل سنکرونائزڈ، ایک ساتھ بالکل، اور کہتے ہیں بالکل جیٹ بلیک کالے، اور ان کی آنکھیں ہمارے اوپر بالکل فوکس ہوئی ہوئی، اور وہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں غصہ کرتے ہوئے، گڑگڑاتے ہوئے، کہ بالکل ہماری طرف ایک ساتھ بڑھنا شروع ہوئے۔ اب جب یہ ہم نے آتے ہوئے اپنی طرف دیکھا تو ہم اپنی موٹر سائیکلوں کی طرف بھاگے کہ بھائی یہ تو بڑا معاملہ خراب ہو گیا ہے، اور اوبویسلی کتوں سے کون الجھے گا بھائی۔ تو یہ اپنی بائکوں کی طرف جا رہے تھے، تو ان کو پھر نظر جب یہ دوبارہ دیکھی، اس طرف گھمائی، تو وہ جو کتے بڑھ رہے تھے ان کی طرف آگے، ان کے پیچھے بھی کوئی تھا۔ اب وہ آدمی نما تھا اندھیرے کے اندر، لیکن اتنا لہیم شہیم تھا، کوئی 10 فٹ کا تو تھا ہی، اور بالکل کالا، کچھ اس کا سمجھ بھی نہیں آ رہا، منہ سر پیر، بس ایک کالا دھڑ، وہ پیچھے پیچھے ان کے آ رہے اور وہ آگے آگے آ رہے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ عام آدمی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اتنا لمبا تھا کہ اتنا لمبا آدمی ہو نہیں سکتا۔ بہرحال یہ تو ان کے دوست جو تھے، کزن جو تھے فیصل، وہ تو عجیب حالت میں جا چکے تھے، بالکل ہی ہکا بکا رہ گئے تھے، اور یہ انہوں نے بائک اس کو بٹھایا، بائکیں اسٹارٹ کی، نکلے وہاں سے، اور حالت یہ تھی کہ بس یہ نکلے ہیں، بائکیں بھگائی ہیں برج کی طرف جہاں سے آئے تھے، اور کتوں اتنے دور رہ گئے تھے کہ بس ایڑیاں ان کی بج گئی ہیں کتوں سے کٹتے کٹتے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی مین روڈ پہ جانے کی طرف جو اس برج پہ سے ہم جانے لگے، تو ویسے تو وہ خالی تھی، جب چڑھ کے ہم جانے لگے اور ہماری نظر پھر پیچھے پڑی، تو وہ جو اتنا لہیم شہیم 10 فٹ کا آدمی تھا، وہ اس برج کے بیچ میں کھڑا ہوا ہمیں دیکھ رہا تھا، اور احساس یہی تھا کہ اتنی جلدی یہ یہاں کہاں سے پہنچ گیا، ہم موٹر سائیکلوں پہ ہیں، لیکن کوئی عام آدمی تھا ہی نہیں، وہ اتنا لمبا چوڑا تھا کہ بس اس کا کتے تو دور کی بات، وہی دیکھنا کافی تھا۔ خیر اسی طریقے سے بھگاتے ہوئے عجیب طریقے سے 3 بجے رات کو اپنے گھر پہنچے۔ ان کے کزن فیصل جو تھے بالکل ہی سکتے میں تھے، ان کا دماغ چل ہی نہیں رہا تھا، اور جب ان کے انکل جو تھے انہوں نے ہماری شکلیں دیکھی تو وہ ہنسے نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے صرف ہم سے یہ بولا کہ رات کو اس پہر تم دریا کے پاس میں گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس یہ جو جگہ جہاں پہ تم لوگ گئے تھے، لوگ کالا جادو وہاں کرتے ہیں، چیزیں دباتے ہیں، تم اگر کسی چیز سے وہاں ٹکرا کے آئے ہو تو وہ کوئی عام چیز نہیں تھی، وہ کسی چیز کی حفاظت کر رہی تھی، اور تم لوگ بچ گئے۔ تو
थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। और एक चीज़ होती है साइकोलॉजी में, उसको प्रोजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब ये मैं किसी को कह नहीं रहा, लेकिन जब इंसान को खुद डर लग रहा होता है ना, तो वो दूसरों पे डालना शुरू कर देता। वो डर गया, वो फलानी चीज़ें यहाँ पे, ये तो डर गया इसको, और अगले के ऊपर अपना खौफ दूसरे को मुसल्लत करने लगते हैं कहानियों के थ्रू, चीज़ों के थ्रू। एक तरीका होता है अपनी जो आप महसूस कर रहे हो वो अगले पर डाल के उस चीज़ को आसान करने के लिए अपने लिए। उस बेचारे पे क्या गुजरी हो तो अपनी जगह, लेकिन ये एक चीज़ होती है। बहरहाल आगे बात करते हैं हिच हाइकर्स अटैचमेंट, दादन साहब का इंसिडेंट। शाकिर साहब ने ये चीज़ शेयर की है। और 37 साल के एक साहब हैं जो गाड़ी चलाते हैं, मतलब ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाना उनका काम है, और अक्सर सन्नाटी सड़कों से ये आते हैं। कहाँ ये जाता है कि इस तरह सन्नाटे में कोई चीज़ आपको नज़र आती है ना, आप कहीं जा रहे होते हो, कुछ दिखता है, तो वो अपनी जगह जो भी है, लेकिन उनका एक मकसद होता है। वो ये मकसद होता है कि आपके साथ चिपक के वो किसी ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पे आबादी हो, जहाँ लोग हों या आवाश हो, वही कहा जाता है। बहरहाल इसी तरह रात को दादन साहब आ रहे थे, सड़क खाली थी, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वो भी ऐसी मरचिल्ली सी कि वह हल्की सी रोशनी होती। अब ये चलते हुए जा रहे थे गाड़ी में अपनी, कि इनको दूर कोने में कुछ नज़र आया, कुछ हलचल, कुछ हिलना जुलना। अब ये कह रहे हैं कि ये अपनी जगह सिलसिला चल रहा था, इनको लगा शायद कोई जानवर होगा, कुछ होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे और इनकी जो गाड़ी की रोशनी थी, जो लाइट्स थी, वो उधर पड़ने लगी, तो फिर कहते हैं जनाब कि वो क्लैरिटी आने लगी कि वो था क्या। कहते हैं जी कोई आदमी नज़र आने लगा फटे हुए कपड़ों के अंदर। अब वो फटे हुए कपड़ों के अंदर जो शख्स नज़र आने लगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, तो वो आदमी ऐसा कोई शख्स था जिसका मुंह जो था वो उसके अजीब से बालों की वजह से, मेरे तो नहीं है खैर अजीब से बाल, है ही नहीं, बहुत थोड़े से रहते हैं, खैर वो अलग सी बात। अजीब से बालों की वजह से जो उसके मुंह पे पड़े थे, उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, और बहुत ही खौफनाक सा उसका शक्ल बन रही थी। अब ये कह रहे हैं जनाब कि ये देखना ही काफ़ी था, और ये थोड़ा सा स्लो हुए थे उसके पास, लेकिन जब उसको देख के कुछ एहसास होने लगा तो इन्होंने गाड़ी भगा दी। अब ये कहते हैं मैंने गाड़ी भगाई, सड़क खाली, और एकदम से गाड़ी का टेम्परेचर, एसी चल नहीं रहा, कुछ नहीं, ठंडा होने लगा। अब जब ठंडा होने लगा और इतनी सख्त सर्दी लगने लगी कि हड्डियों में कुछ होने लगा, तो इन्होंने पीछे, मतलब नज़र पड़ गई, आईना तो सामने होता है, तो वो शख्स पीछे बैठा हुआ था, मुंह पे उसके बाल, गंदे फटे हुए कपड़े उसके। अब ये कह रहे हैं जनाब ये उसको देख ही रहे थे, सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, कि इसी दौरान वो चीज़ जो बैठा हुआ था वो गायब हो गया और सीट खाली हो गई, इतनी जल्दी कि ये चीख भी नहीं सकी। अब ये कहते हैं किसी भी सूरत में ये अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद ये पड़ गए बीमार। बीमार पड़े, 3-4 दिन मतलब गुजरे, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए, लेकिन अब ये रात को अकेले ड्राइव पे नहीं जाते। और ये कहते हैं कि जब भी ये गाड़ी अब स्टार्ट करके गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है
کہ جیسے یہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی ہے. تو تھینک یو فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور پیراسٹک اٹیچمنٹ لیکن گاڑی کی حد تک والا حساب ہے. اور خیر میں کیا کہوں، میں کون سا کوئی ایکسپرٹ ہوں. اور آگے بات کرتے ہیں دا وال آف شیڈوز بائی رابعہ کی. یہ سندھ کی اسٹوری سنا رہی ہیں 1962 کی حساب سے، کی وقت کی سوری. ان کی جو والدہ تھیں وہ 12 سال کی تھیں جب ان کی شادی کر دی گئی تھی. اب وہ دور کچھ اور تھا، حالات کچھ اور تھے. میں اس میں نہیں پڑھ رہا تھا صحیح تھا غلط تھا، کیونکہ آبویسلی چائلڈ میرج کو غلط سمجھا جاتا ہے اور صحیح غلط سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال میں اس میں نہیں پڑھ رہا. اب یہ کہتے ہیں ان کی 12 سال کی اماں کی شادی کرا دی گئی تھی، اور 1962 کی بات ہے یہ. اور یہ اوبیسلی جب یہ لوگ آئے تھے، مطلب ان کی والدہ کی فیملی جب آئی تھی انڈیا سے، تو ظاہر اس کے حالات کے بعد بڑے مسئلے تھے. تو ان کی والدہ نہ پڑھی لکھی تھی نہ کچھ تھا، ان کی شادی کرا دی گئی تھی، اور جس طرح کے اس طرح کے بچوں کے ساتھ کام ہوتے ہیں وہی کر رہی تھی. ان سے ورانڈے میں جھاڑو لگا رہی تھیں وہ اکیلے. اب یہ کہتے ہیں یہ کام ہو رہا تھا کہ ایک دم سے کچھ روشنی آگے پیچھے ہوئی، اور کوئی سایہ سا تھا جو کہ ان کی والدہ پہ آ کے گرا. دکھا نہیں، باقاعدہ گر گیا، مطلب سایہ اوپر آ گیا. اور کہتے ہیں وہ سایہ جب اوپر آیا تو سانس بند ہونے لگی اور عجیب بھاری پن ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ ایک چیخ ان کے منہ سے نکلی اور یہ بے ہوش زمین پہ گر گئی. اب جب یہ اٹھیں، ہوش میں آئیں، تو اپنے ذہن کے اندر یہ اکیلی نہیں تھی، کوئی اور بھی سوچ اندر موجود تھی. مہینوں ایسا چلتا رہا کہ یہ ہوش میں آتی، ہوش سے نکل جاتی، اور یہ کسی اور چیز کی ایک ویسل بن گئی، ایک ذریعہ بن گئی کہ کوئی اور ان کے جسم میں آ کے بات کرتا تھا. حتیٰ کہ یہ حال ہو گیا کہ دور علاقوں سے اجنبی لوگ آتے تھے ان کو ڈھونڈتے ہوئے اور اپنے مسائل کے بارے میں ان سے بات کرتے تھے، تو وہ چیز طاری ہو کے ان سے بات کیا کرتی تھی. ان کے جو والد تھے یعنی ان کی شوہر، انہی کا کچھ قابو تھا ان کے اوپر جب ایسا کچھ ہوتا تھا، ورنہ کنٹرول میں وہ نہیں ہوتی تھی. اب یہ کہتی ہیں کہ ایسی چیز جب کچھ طاری ہوتی ہے تو نقصان تو ہوتا ہے. جو پہلی اولاد ان کی والدہ کی ہوئی، بچہ تھا، وہ لڑکا تھا. وہ پیدا ہونے کے بعد اس نے سانس لیے اور اس کے بعد وہ اسی طرح خاموشی سے چلا گیا. یہ احساس ہوا جب گھر والوں کو، تو وہ کسی بزرگ کے پاس ان کو سکھر لے کے گئے، جو کہ ایک بہت ہی ہلکی روشنی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کو وہاں بٹھایا. ان کو بولا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جو تمہیں دکھ رہا ہے غور کرو اس پہ اور مجھے بتاؤ. انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک عورت دکھ رہی ہے جس کے گود میں ایک بچہ ہے جو بھوت کی طرح کا ہے، اور ساتھ میں ایک اندھیرے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو ایک سائے کی طرح ہے جو دکھ نہیں رہا. اس عورت نے اشارہ کیا ایک دیوار کی طرف جو ایک پتھر کی دیوار تھی، اور اس نے کہا آؤ، میں تمہیں اس دیوار کے ساتھ شادی کرا دوں گی، تمہاری اس دیوار کو اور تم کو ایک کر دوں گی. مطلب اس بات کا یہ نہیں تھا کہ شادی، مطلب اس بات کا یہ تھا کہ تمہیں میں دیوار میں چن دوں گی. اب یہ انہوں نے جب بتایا ان کی والدہ نے ان صاحب کو، ان پیر کو، تو انہوں نے کچھ پڑھنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ دیکھ رہی ہیں، اور یہ جو لوگ ان کو دکھ رہے تھے وہ دھواں بن کے اڑنے لگے،
اور کہتے ہیں وہ دھواں بڑھ کے اڑنے لگی اور پھر ایک بس آخر میں ایک چیخ ان کی نکلی اور ایک طریقے کی آگ نے ان کو نگل لیا. اب جب یہ ہوش میں آئیں آنکھیں کھولیں تو یہ ٹھیک تو ہو گئی تھی لیکن جیسے یہ پہلی تھی ویسے نہیں رہی. ہوش میں آنے کے بعد یہ لڑکی 12 سال کی جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی، وہ اب اردو بھی پڑھ سکتی تھی، انگلش بھی بول سکتی تھی اور قرآن کو بھی پورا پڑھ سکتی تھی آرام سے. بغیر پڑھے لکھے یہ زمانے سے آ چکی تھی. ایک سمجھ لیں اس پوری چیز میں ان کے ذہن میں یہ نالج آیا، کس وجہ سے آئے، وہ چیزیں چھوڑ کے گئیں کس طرح آئیں یہ تو نہیں پتا، لیکن اب یہ اپنے دن میں جاگتے ہوئے ہر وقت عبادت میں ہوتی ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بیمار ہیں، ان کو ڈاکٹر کے پاس جا کے کچھ بھی کروانا ہو تو یہ خود سے اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ڈاکٹر مطلب رہ جاتے ہیں کچھ کرنے سے، بس بولتے رہ جاتے ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ عمل تک پہنچ نہیں پاتے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. ہائر اسٹیٹ آف بینگ کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ چلی گئی، لیکن بہرحال اس سب میں سب سے زیادہ تکلیف دہ جو مجھے چیز لگتی ہے وہ وہی تھی چائلڈ میرج، کیونکہ آبویسلی ان لوگوں کے اوپر گزری. اب کیا وجوہات تھیں وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال صحیح ہے، ٹھیک ہے. وہ وقت کچھ اور تھا، وہ گزر گیا، اس پہ ہم کیا بات کریں. تو یہ تھا ایپیسوڈ 191 جو کہ کافی عرصے کے بعد آیا. امید ہے اچھا رہا ہوگا آپ لوگوں کے لیے، انجوائے کیا ہوگا. کہانیاں بھیجیں، لکھیں، بھیجنا شروع کریں تاکہ ہم دوبارہ آن لائن آئیں اور یہ چیزیں ہماری چلتی رہیں. کیونکہ اب کہانیاں تو میرے پاس اتنی بچی نہیں ہیں، تو اسی لیے میں سی او سی کی طرف جا رہا ہوں. تو سی او سی پہ ابھی ہم نے یو اے ای کو پورا کیا ہے. اب انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے ہیں. کوئی اور جگہ کا خیال ذہن میں کچھ ہو تو بتائیے گا، میں وہاں کا ریسرچ کرتا ہوں. تو سو فار یو اے ای ہم کر چکے ہیں، آگے کیا کریں ضرور بتائیے گا، اور ای میلز پہ اپنی سبمیشن ضرور دیجیے گا. بہرحال تب تک کے لیے، نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.